اینڈ آف ٹائم کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ صہیونی دجالی تنظیم جو کہ ایک شیطانی تنظیم ہے اور جو پوری دنیا میں آج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور کافی ممالک میں اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے، تو آج ہم جانیں گے صہیونی دجالی تنظیم کے بارے میں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صہیونی دجالی تنظیم ایلومیناٹی کا ایجنڈا ہم جنس پرستی کا فروغ ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز نے اپنی 14 جولائی 2016 کی اشاعت میں ایک خبر رپورٹ کی جس میں بتایا گیا کہ کیلیفورنیا اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے دوسری کلاس کے نصاب میں LGBT ہم جنس پرستی کی تحریک کی تاریخ کو شامل کر لیا ہے، یعنی کہ کیلیفورنیا میں اب دوسرے کلاس کے بچوں کو ہم جنس پرستی کی تعلیم دی جائے گی۔ LGBT کا مطلب ہے لیزبینز، گیز، بائسیکشول اینڈ ٹرانسجینڈرز۔ یہ 1990 میں بنائی گئی ایک کمیونٹی کا نام ہے جس کا مقصد ان لوگوں کو جو عام دنیا میں فٹ نہیں بیٹھتے انہیں پہچان دلانا ہے۔ اس کمیونٹی کو 2016 میں میڈیا پر بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسے گلیڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے گے اینڈ لیزبین الائنس اگینسٹ ڈیفامیشن۔ ہم جنس پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو عام مرد اور عورتیں ہی ہیں، لیکن ان کا دل جسم مخالف کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جنسی میلان اپنے ہی جنس کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ہوموسیکشولیٹی کہتے ہیں، یعنی کہ جنسی حوالے سے عورت کا دل عورت کی طرف اور مرد کا دل مرد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہم جنس پرستی ایجنڈے کا بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے، یہ ایجنڈا کتنا خطرناک ہے اور اس سے ہماری نسلوں کو کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ رالف ایپرسن نے 1990 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا نیو ورلڈ آرڈر۔ ایپرسن امریکہ کا ایک لکھاری اور محقق تھا جو سازشی نظریات کانسپریسی تھیوریز پر تحقیق کرتا تھا۔ ایپرسن نے اپنی کتاب کی ابتدائی میں لکھا ہے کہ دنیا کا پرانا نظام اپنے آخر کو پہنچنے والا ہے اور اسے نئے نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نئی دنیا کا نام نیو ورلڈ آرڈر ہوگا اور اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا۔ اس نئے نظام میں خاندانی نظام کچھ اس طرح بنا دیا جائے گا کہ جس میں ہم جنس شادیاں قانونی طور پر جائز ہوں گی، والدین بچوں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے بلکہ حکومت ان بچوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ دنیا کی ساری عورتوں کو حکومت نوکریاں دے گی تاکہ عورتیں گھر نہ بنائیں۔ طلاق حد سے زیادہ آسان کر دی جائے گی اور ایک شادی کے تصور کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس نظام میں کوئی بھی شخص اپنا ذاتی کاروبار نہیں کر سکے گا بلکہ حکومت ہر ایک کاروبار کے خود مالک ہوگی۔ اس نظام میں مذہب غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے اور جو بھی مذہب کی بات کرے گا یا تو اسے ختم کر دیا جائے گا یا انہیں قید کر دیا جائے گا۔ ایک نیا مذہب متعارف کروایا جائے گا، یعنی انسان کی پرستش کا مذہب اور اس کے ذہن کی پرستش کا مذہب، اور تمام انسان اس مذہب کے پیروکار بنیں گے اور امریکہ اس نظام کے نفاذ میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر نامی یہ کتاب 1990 میں لکھی گئی تھی اور جیسا جیسا اس کتاب میں لکھا گیا ہے آج بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر آج آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے اور کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں، وہاں خواتین کو مردوں سے زیادہ نوکریاں دی جا رہی ہیں اور بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ مردوں کو نوکری دینے کے بجائے خواتین کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں 14 سے 15 سال کے بچوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بچوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے۔ اسکولوں میں اس بات کو بھی عام کیا جا رہا ہے ایسے رجحانات کا حامل کوئی طالب علم ہے تو اسے چھیڑا مت جائے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ جو کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 14 سے 15 سال کا بچہ جنسیات کے موضوع کی اتنی آگاہی نہیں رکھتا۔ بعض لڑکے لڑکیوں والی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو کبھی لڑکیاں لڑکا بننے کے چکر میں لڑکوں جیسے کپڑے پہننے لگتی ہیں۔ ایسے موقع پر ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو سمجھاتے ہیں، لیکن آج کل معاملات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ بچے ماں باپ کی بات کم اور اسکول والوں کی بات کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں۔ تہواری عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ نسل کھلائی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس نسل کھلائی کی بنا پر بچے ماں باپ کی نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان معصوم بچوں کو اسکول اور میڈیا جو پروگرامنگ کر رہا ہے یہ اسی کو سچ مان بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے نہ کہ پاکستان میں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
تو دل تھام لیں، کیونکہ 10 مئی 2012 میں اسلام آباد کے ایک نجی ایلیٹ اسکول میں لیسبینز اور گیز کے بارے میں آگاہی کے لیے اسکول اور بچوں میں آپس میں تقریری مقابلہ کروایا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے تقریری مقابلے اور پروگرامز پوری دنیا کے اسکول میں کروائے جا رہے ہیں اور ان کا حلقہ مزید وسیع بھی کیا جائے گا۔ آج اگر صرف میڈیا اور ان نام نہاد اویئرنیس پروگرامز کے ذریعے بچوں کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں کتابیں لکھی جائیں گی جو ان معصوم بچوں کو پڑھائی جائیں گی، ان کے نصاب میں شامل ہوں گی۔ اس کا آغاز کیلیفورنیا میں کر دیا گیا ہے۔ ایسا نصاب پڑھنے اور ایسے پروگرامز میں حصہ لینے کی وجہ سے ناپختہ حالت میں ہی خراب ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ دجالی شیطانی ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا۔ یہ فتنہ ان بچوں کو عام مرد اور عورت رہنے کے بجائے گیز اور لیسبینز بننے پر اکسا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان بچوں میں گیز اور لیسبینز بننے اور اس ناپاکی کو آزمانے کی جستجو جنم لے گی۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہم جنس پرستی کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرد اور حضرت حوا کو عورت بنایا تھا، اور یہی نظام فطرت ہے، نہ کہ ہم جنس پرستی۔ یہ شیطانی دجالی تنظیمیں ہیں۔ ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کر دیں۔ جو شخص بھی ہم جنس پرستی جیسے ناپاک دلدل میں پھنسے گا، وہ ہر مذہب سے انکاری ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہم جنس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تنظیمیں دنیا کو اس پروپیگنڈا سے اس بات کے لیے مجبور کر دیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کو قبول کر لیں۔ جب لوگ ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہونے لگ جائیں گے اور کھلے عام یہ سب کرنے لگیں گے، تو دنیا سے آہستہ آہستہ تمام مذہب رخصت ہو جائیں گے۔ ہینری کیسنجر امریکہ کا ایک سفارتکار اور سیاستدان ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا نمبر 1 مقصد اس دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہم جنس پرستی کا سارا پروپیگنڈا آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مذہب کو اس دنیا سے ختم کر دینے کے لیے ہے۔ جو انسان لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ چاہے آپریشن کروا کر اپنی جنس ہی کیوں نہ بدل ڈالے، وہ مکمل طور پر لڑکی نہیں بن سکتا اور نہ ہی ماں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز قدرتاً بنائی اور جو چیز انسانی آپریشن سے بنتی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر چند احباب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب تو امریکہ یا یورپ میں ہی ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ سب نہیں ہو سکتا، تو ان سب احباب کے لیے عرض ہے کہ 12 جنوری 2016 کو ایکسپریس نیوز میں ایک خبر رپورٹ ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی نوجوان رضوان کی محبت میں گرفتار بھارتی لڑکے گرو نے جنسی تبدیل کر ڈالی اور گرو سے میرا بن گیا۔ پاکستان میں LGBT یعنی ہم جنس پرستی کے پروپیگنڈا کو خواجہ سراں کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ 2 جنوری 2016 کو دی نیشن نے ایک خبر رپورٹ کی، LGBT رائٹس ان پاکستان این اوپن لیٹر ٹو عمران خان، اس نام سے شائع کی تھی۔ اب آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دجالی فتنے سے کیسے بچا جائے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس پروپیگنڈا کو بے نقاب کیا جائے اور اس پروپیگنڈا کے پیچھے اصل حقیقت سب کے سامنے لائی جائے۔ اگر آپ لکھاری ہیں تو اخبارات اور رسائل پر اس موضوع پر لکھیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو سوشل میڈیا پر اس موضوع پر پوسٹ کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ اگر آپ مذہبی رہنما ہیں تو اپنے سننے والوں کو اس فتنے سے متعلق آگاہی دیں۔ آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ قوم لوط ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث تھی، اور اس وجہ سے اللہ نے قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، کیونکہ وہ سب ہم جنس پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی پر اپنے خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔